بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، 3-4 دن یا 5 دن کے بعد آخرکار شاہ صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور فریدی صاحب کو عجیب قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور بہت سے جھوٹ شاہ صاحب نے اس ویڈیو میں آشکار کیے ہیں۔ میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اسکرین پر فریدی صاحب کا نمبر دکھایا گیا ہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا، لیکن فریدی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ان کے چینل پر جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ فریدی صاحب کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تفصیلات فریدی صاحب خود عرض کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ افضلیت کے مسئلے کو ایک طرف رکھ کر راویوں پر شروع ہوگے کہ جن راویوں کو فریدی صاحب نے رافضی کہا ہے وہ تو حضرت معاویہ سے حدیثیں لے رہے ہیں، وہ شیخین کریمین کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دونوں سوالات کو ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ قبلہ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد وامہات سیدنا مولانا محمد واعمام سیدنا مولانا محمد وعطرت سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بعدد مرضاتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین۔ آج مقدس دن ہے، جمعۃ المبارک، تو اس میں تو عافیت والا پیغام ہونا چاہیے تھا۔ شاہ صاحب قبلہ نے جتنی بھی باتیں فرمائی نا شروع سے ہی، اس میں 99% جھوٹ ہے۔ اوئے ہوئے صحیح۔ جس شخص کا انہوں نے نام لیا کہ فلاں مفتی صاحب، میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ انہوں نے کبھی مجھے فون کیا، نہ کبھی رابطہ ہوا۔ جو میسجنگ کا وہ چکر چکر ہے یہ خود ساختہ ہے ان کا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا میسج نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ایسی باتیں میسجوں پر ہوتی ہیں؟ ہاں صحیح ہے بھئی الحمدللہ سرکاری اداروں کے پاس، غیر سرکاری اداروں کے پاس، پورے جہان میں کائنات کی ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر ادارے کے اندر الحمدللہ میرا نمبر موجود ہے۔ ایک شاہ صاحب کو نہیں ملتا۔ صحیح ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ میری ہر کتاب پر میرا نمبر موجود ہے۔ صحیح 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 کہ اگر کسی نے کوئی اشکال ظاہر کرنا ہو تو وہ جناب والا کرتے۔ تو شاہ صاحب چونکہ بھاگ چکے ہیں اور ہار بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ہم جیت ہار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم تو احقاق کے حق کے لیے جو اللہ کی توفیق تھی اس پر ہم نے بات کر دی ہے۔ رہا یہ سوال کہ شاہ صاحب نے آج تک ہمارے کسی بھی علمی معارضے کا جواب دیا ہے؟ نہیں دیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کریم سے تو یہ لوگ ہو گئے فارغ، اور کوئی بھی بریلوی الحمدللہ اس میرے معارضے کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ میری طرف سے معارضہ نہیں تھا، یہ اللہ کی توفیق تھی۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے دل میں یہ نعمت فرمائی کہ یہ مجھ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے کوئی مفاضلہ کیا ہے اس ٹائٹل پر، یعنی ثقلین اور شیخین کو سامنے رکھ کر نسن کسی ایک حرف کے تصور میں۔ صحیح۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی نعمت ہوگی کہ قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ کے کنٹیسٹ میں کوئی ایک حرف بھی موجود نہیں ہے کہ اس مفاضلے کی تشریح، توضیح، تفصیل میں، بالکل تعویل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پھر اصحاب رسول علیہ رضوان کا زمانہ آتا ہے، انہوں نے بھی کسی آیت کو سامنے رکھ کر یہ مفاضلہ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے رسالت کی پگ رکھی نعوذ باللہ من ذالک ارسطو پر، اس پر یقین کیا۔ ہم نے ارسطو کو بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے نصوص کے تسلسل میں ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ مکر بھی ان کا نہیں چل سکا۔ اب ان کے پاس یہی ایک آیت کریمہ ہے، باقی کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں کہ وہ اس ٹائٹل پر وہ پیش کر سکیں، کیونکہ ان تمام آیات کا حرمت کردار کی بنیاد پر پہلا عنوان ہی اہل بیت علیہ السلام ہے، خواہ وہ ایثار پر ہیں، خواہ وہ وفا پر ہیں، خواہ وہ جہاد پر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ان کا ہاضمہ درست ہے، بڑا تکڑا ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، تو اہل بیت کا سارا مال ہضم کر گئے، اور اہل بیت کا سارا جو جانی حجم تھا، سروں کا نذرانہ تھا، وہ بھی ہضم کر گئے۔ اور بے شرم لوگ ہیں یہ کہ ایک طرف ترازو کرتے ہوئے 10,000 درہم اور ایک نستعلیق غلام رکھتے ہیں، اور دوسری طرف پوری اہل بیت کے سارے سر رکھتے ہیں، سارا خون رکھتے ہیں، ساری ریاضتیں، مشقتیں اور مصائب اور آلام رکھتے ہیں، اور سارا سرمایہ رکھتے ہیں جن پر اعداد و شمار کے ہندسوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اتنا سرمایہ۔ تو ان کو یہ سارا حجم نظر نہیں آتا،
وہی 10,000 دینار نظر آتے ہیں، درہم نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میرا مال درہموں میں تھا اور ام المومنین کا مال دیناروں میں تھا۔ کیا بات ہے، سمجھ آ گئی نا۔ اس سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال وجود نبوت اور فطرت نبوت کا حصہ بنا، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں۔ گویا ان کے ہاں یہ طے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ساریاں قربانیاں دیں، سارے سر کٹوا دیں، مال جو ہیں وہ خرچ کر دیں، تو وہ کسی بھی ٹائٹل پر نہیں آئے۔ صحیح۔ حالانکہ نصوص قرآن میں ان اموال کا باقاعدہ ذکر ہے۔ یہاں تک کہا قرآن نے کہ ہم نے اے نبی آپ کو غنی کر دیا۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتی اور نہ کبھی آئیں گی۔ صحیح۔ کیونکہ ہدایت ان کے چٹھے میں نہیں ہے۔ ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جو خواہش نفس کا پجاری نہ ہو، جس نے مذہب اپنے خیال کی بنیاد پر نہ بنایا، وہ ہدایت اس کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ بت پرست خواب لکڑی کا بت پوجتا ہے، پتھر کا پوجتا ہے، پیتل کا پوجتا ہے، وقت آتا ہے جب رحمت الہی جوش میں آتی ہے تو اس کو ہدایت آ جاتی ہے۔ لیکن جس نے بت اپنے دل میں بنایا ہوا، افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جو خواہش نفس کو بت بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ہدایت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک نظام قدرت ہے، جب سے بھی ہی یہ ایک تاریخ ہے ہماری۔ جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو پس منظر میں رکھنا چاہا، قدرت نے اسے اڑا کر رکھ دیا۔ صحیح۔ بنو امیہ کی کتنے سال رہی ہے حکومت، آج ان کا نام عبرت کے ٹائٹل پر بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اہل بیت کی کوئی اتنی خاص حکومت نہیں رہی، ان کا نام نصیحت اور حرمت کی عظمت میں بولا جاتا ہے۔ واہ۔ تو جن ناموں کا ایک تسلسل میں ایک فیصلہ کر دیا ہے قدرت نے اپنی مخلوق کی زبان پر، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو بہرحال وہ شاہ صاحب کا ایک شوق ہے، یہ اللہ کے فضل سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں دے سکیں گے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ بریلویت جتنی بھی ہے، کوئی بھی کسی ٹائٹل پر آ کر قرآن کریم کے تصور میں یہ پیش ہی نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس ہے، کیونکہ قرآن میں ایسا ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ یہ تراش خراش ہے، حجرہ ساز، ٹھیک ہے۔ تحقیق دلیل مانتی ہے، ایسے ہی ہے۔ کسی کی شخصی قد و قامت یا علمی تبحر نہیں مانتی۔ اگر ان کے دامن میں کچھ ہوتا، کتنی چلاکیاں کی ہیں شاہ صاحب نے، ہاں بالکل، سارے قواعد علم کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جی قبلہ، اب گزارش یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک فقیر کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے روئے زمین کے اہل علم پر، صحیح، کہ کوئی ایک حرف بطور نص دکھا دیں جو اس ٹائٹل پر نصاً نازل ہوا ہو، نہیں دکھا سکتے، چونکہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اس لیے یہ جعلی تصور دین نہ قدرت کی زبان پر آیا ہے نہ نبوت کی زبان پر آیا ہے۔ صحیح، قدرت کے کلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو حضور خود سے کیسے اضافے کرتے ہیں صحیح بات ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کریم کے تصور میں تو یہ باہر صورت جھوٹے ہیں، صحیح، کہیں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن جن تصورات میں اصحاب رسول اللہ رضوان کی پذیرائی اور مداثرائی ہوئی ہے، بھلا اس عنوان کی نفسیات تو دیکھے کیوں ہوا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اہل بیت ان سے کہیں کسی درجے میں 1 سینٹی میٹر پیچھے کھڑے ہیں تو دکھا دیں دلیل سے۔ صحیح ہے۔ یہ خود کو سید بھی کہتے ہیں اور غداری بھی اپنے آبا و اجداد سے کرتے ہیں، اس لیے میں نے شرط لگائی تھی یہ کہ اگر تو حلالی سید ہے تو مجھ سے بات کرنے کا ایک ہی شرط ہے کہ جنہوں نے سیدہ پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی بے حرمتی کی ان کو کافر کہو، واہ، مولا کائنات کی بھی حرمتی کی اس کو کافر کہو، کیونکہ یہ اجزائے وجود رسالت ہیں۔ واہ، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عالم کو اویلم کہنے والا بندہ کافر، واہ، علوی کو الیوی کہنے والا، مثلا آپ علوی ہیں جی جی، تو بھائی آپ کو جو الیوی کہے گا کافر ہو جائے گا، کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے نا۔ صحیح، لیکن ذات علی پر جو بکواس کی جاتی رہی، ہائے ہائے ہائے، صحیح، یعنی ان کی طرف منسوب کوئی شخص ہو کسی جہت سے
تو اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. تو جو منسوب الیہ ذات ہے, کیا بات ہے, جو رسول اللہ کا اعتماد ہیں, اللہ کا اعتماد ہیں, بے شک, ان کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہے. یہ شرمناک حد تک بے شرمی ہے. ہائے ہائے. ٹھیک ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا ہے, صحیح, من سب علیٰ فقد سبانی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار. اس پر تو بھی الحمدللہ تعالی ہماری باضابطہ کتاب آ رہی ہے, من سب علیٰ فہو کافر. ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. صحیح. ہاں, آج تک یہ امت کو ڈستے رہے سانپوں کی طرح, اور کہتے رہے جو ہماری بات نہیں مانے گا, جس کو ہم کافر کہیں اس کو کافر نہیں کہے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا. اب ان کا ایمان کہاں جائے گا؟ جب ہم نصوص قرآن کے تصور میں پیش کریں گے وہ حقیقتیں, اور نصوص نبوت کی عظمت میں پیش کریں گے, تو پھر جو ان نصوص کی بے حرمتی کرتا ہے اس سے بڑا کافر تو کوئی نہیں. اگر یہ اس کو کافر نہیں کہیں گے تو خود کافر ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا اپنا ضابطہ اور نظام ہے. ایسے ہی ہے. بہرحال وہ اللہ کے فضل سے اس پر تو الگ سے ہم پروگرام کریں گے باقاعدہ. صحیح. ٹیلی ویژنوں پر تو چل رہا ہے. جی جی. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی جوڑ کریں گے. عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بلا کہ مفتی صاحب قبلہ شاہ صاحب کے پاس اب بھاگنے کے لیے راستہ نہیں رہا. صحیح ہے. وہ ایسی باتیں مطمئن کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں, اور پریشان خود بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں. ان کے دامن میں اگر کچھ ہوتا تو میدان میں آ جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ چوت چلاکی نہ کرتے, یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. بہرحال جہاں تک سلسلہ ہے وہ جریر بن عبد الحمید کے راوی کا کہ میں ان کی عدالت جو ہے نہ ان کو جو میں ثابت کروں گا کہ وہ سنی ہے کہاں ہے, وہ جی عدالت میں ثابت کروں گا. عدالت کی بات تو میری تھی جب اس نے میری ذات پر انگلی اٹھائی تھی. جی جی. تو میں نے کہا اب اس پر ہم عدالت میں آ جاتے ہیں, سچ اور جھوٹ کا اندازہ کر لیتے ہیں, لیکن یہ راوی کو لے گئے. صحیح. کیا ایسا قانون پاکستانی آئین میں ہے کہ راوی کی صحت اور سکم پر, راوی کی شیعہ اور سنی ہونے پر عدالت فیصلہ کرے؟ صحیح. یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. صحیح ہے. لیکن خود پاگل ہیں. آئیے, وہ تو جریر بن عبد الحمید کی بات کرتے ہیں نا. جی جی. فقیر نے ایک پورا باب لکھا ہے. شاہ صاحب چونکہ بھینگی نظر سے دیکھتے ہیں میری کتاب کو, سیدھی نظر سے دیکھیں تو سارا کچھ نظر آئے. صحیح ہے. یہ قاعدہ ہی کہیں نہیں ہے. صحیح. سمجھا گی نا, جو شیخین کی تکریم میں کوئی عظمت میں بات کرے تو وہ جناب والا رافضی نہیں ہوتا. یہ کہیں اصول نہیں ہے. جن روافظ کی روایات کو ترک کیا گیا ہے ہماری طرف سے, ہمارے علماء اور محققین کی طرف سے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بدعتی ہے نا اس کی روایت جو ہے نا وہ قبول نہیں, اور بدعت کی بھی دو قسمیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا, بدعت صغرا اور بدعت کبریٰ. اور بدعت کبریٰ میں وہ یہی چیزیں لاتے ہیں کہ یہ اس شخص کی اس لیے روایت قبول نہیں کہ یہ جھوٹا ہے, مکار ہے, منافق ہے. ٹھیک ہے. جس وقت یہ اس کی روایت اس کے مذہب کی تائید کر رہی ہو تو سمجھیے کہ اس نے اس کو خود سے گھڑا ہے. صحیح صحیح. اگر ایسا نہ ہو اور اس کی بیان کردہ روایت کے موجودات شواہد توابع موجود ہوں اور نقصان دہ نہ ہوں تو پھر اس کی روایت بھی قابل قبول ہی ہے. صحیح صحیح صحیح. اب ہم شاہ صاحب کو چونکہ اصول نہیں آتے ہیں, نہ انہوں نے پڑھے ہیں, رجال کو تو سونگا نہیں ہے نا جی. یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں, لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں نے ایک پورا باب دیا ہے اور ایک خالص نیک جذبے سے دیا ہے, تشیع کو بھی اور تسنن کو بھی. صحیح. جو لوگ اصحاب رسول علیہم رضوان پر زبان درازی کرتے ہیں ان کو بھی سمجھایا ہے. صحیح. کہ جو راوی ہماری کتب سنی میں صدوق مانے گئے ہیں, ثقہ مانے گئے ہیں, مسلمان مانے گئے ہیں, عادل مانے گئے ہیں, ضابط مانے گئے ہیں, متقن مانے گئے ہیں, وہی راوی آپ کی کتابوں کے اندر بھی ہیں. انہی روات کی طرف سے مناقب اصحاب رسول علیہم رضوان موجود ہیں. اب آپ کی علمی دیانت داری اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مراکز میں, مجالس میں, امام بارگاہوں میں وہ بیان کریں. صحیح ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے آت اٹھائی ہوئی تھی ہمارے بریلویوں نے, رافضی رافضی رافضی, ان کو خواب آتے تھے رافضیوں کے. اب اصل رافضیوں کی طرف نہ تو ان کا کبھی اشارہ ہوا نہ کبھی ہدف بنے وہ. اب ہدف کن کو بنایا گیا؟
ہم جیسے مسکین لوگوں کو، صحیح، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا اچھا یہ جو رافضی کے اوپر رٹ لگاتے ہیں، ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بہت بڑا مقدس احساس ہے. صحیح ہے. بھائی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب روافض کی تعریف کی نو پر کہا کہ جو مولا کائنات سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے وہ شیعہ ہے، جو دیگر اصحاب پر ان کو افضل سمجھتا ہے وہ غالی شیعہ ہے، جو شیخین پر بھی مقدم سمجھتا ہے تو وہ رافضی ہے. اچھا، صحیح صحیح. تو اب شیخین پر مقدم رسول اللہ نے خود کیا ہے مولا کائنات کو. واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے کہ پہلے رافضی حضور سید عالم وسلم ہوئے. صحیح صحیح صحیح، کیا بات ہے. صحیح ہے. اچھا یہ اتنے جاہل ظالم اور ذہنی عیاش ہیں کہ اصحاب رسول اللہ علیہ رضوان کی بابت جس نے بھی کوئی زبان درازی کی، میرے نزدیک صحابی پر بھونکنے والا بھی کتا ہے اور مولا کائنات کی ذات پر بھی بھونکنے والا کتا ہی ہے. اور میں تو اس کو 3 مرتبہ خنزیر کہتا ہوں. میں نے اصول دیے ہیں، اس کو خنزیر کہنا واجب ہے. صحیح صحیح. ہاں میں نے دلائل دیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر. اور اس کو کافر کہنا 3 مرتبہ واجب ہے. جی ہاں صحیح. بلکہ قرآن کریم کا تو ایک بڑا عجیب ضابطہ ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہو جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ جب کتاب آئے گی تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہوئیں گے اور دماغ ان کا رفو ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہم ویسے ہی بیٹھے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے جو شاہ صاحب پیش کرتے ہیں. صحیح. اب میں آپ کو ایسے روافض کی تفصیل بیان کر رہا ہوں تھوڑی سی، جو ہیں پکے رافضی ڈیٹھ قسم کے، لیکن مناقب صحابہ اور مناقب شیخین بیان کرتے ہیں. صحیح. یہ تلید بن سلیمان الحاربی پکا رافضی. اچھا. اور یہ کرتا کیا تھا یہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. ہمارے علماء نے جو اس کی نشاندہی کی وہ کہتے ہیں کہ یہ تلید بن سلیمان الحاربی کیا کرتا تھا. ہاں ابن معین نے کہا کان یشتم عثمان. اچھا. یہ حضرت عثمان پر یعنی سب و شتم کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ان کو گالیاں دیتا تھا. اور ابو داؤد نے کہا کہ رافضی یشتم ابا بکر و عمر، اور فی لفظ خبیث، ایک لفظ میں اس کا خبیث بھی ٹائٹل ہے. اب ہماری رجال کی کتب میں یہ چیز موجود ہے تو پھر ہم اس کا یہ حدیث لے آئے ہیں. اور میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ مناقب صحابہ بھی آپ کو فیضان روافض سے ہی ملے ہیں. صحیح ہے. اقرار کرو بریلویو، بیعت کرو روافض کی. صحیح. تمہیں تو صحابہ کا مقام ہی روافض نے بیان کیا ہے. صحیح. واہ. یہ جو حدیث ہے بابو مناقب ابی بکر، ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض. ہر ایک نبی کے 2 وزیر آسمانی ہوتے ہیں جو زمینی ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میرے دونوں وزیر جو ہیں 2 آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے وزیر جو ہیں یہ ابو بکر اور عمر علیہم رضوان ہیں. اچھا عجیب سی بات ہے کہ بلا پھر میں نے یہ اس کو حدیث کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اور اس کا فگر دیا ہے، نمبر دیا ہے، اس کا مصدر علم دیا ہے. اب شاہ صاحب کو چاہیے کہ مصدر علم حدیث سے جو سیاست ہے اس سے یہ حدیثیں نکالیں، ان کو پاک کریں. ٹھیک ہے. یہ تلید بن سلیمان الحاربی رافضی، یہ جامع ترمذی کے اندر 3680 کے اندر یہ مطلب حدیث ہے. اور پھر شاہ صاحب کو استنجا کرنا بھی روافض نے ہی سمجھایا ہے. صحیح ہے. جی ہاں وہ حدیثیں آگے. اور وضو کرنا بھی ٹھیک ہے نا جی. یہ ثابت بن سمالی، ثابت بن ابی صفیہ السمالی رافضی، ما جاء فی الوضو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا دین تو ان کو روافض نے سکھایا ہے. جن سے دین لیتے ہیں انہیں کو کافر کہتے ہیں. تو پھر ان کا اسلام کہاں ہم قبول کریں؟ صحیح ہے. پہلے جی جہاں سے سرچشمہ دین لیا ہے وہاں ان کو مسلمان تو ثابت کرو. اچھا پھر اسی طرح جناب والا میں نے یہ پورا باب دیا ہے، چونکہ شاہ صاحب بھینگی آنکھ سے دیکھتے ہیں میری کتابوں کو.
بیدار آنکھوں سے دیکھیں، سلجھی آنکھوں سے دیکھیں تو سب کچھ نظر آئے گا، اور کبھی یہ تلخی نہ کریں۔ اب آئیے، یہ جریر بن عبد الحمید جس پر وہ پھڈا ہے شاہ صاحب کا، جی جی، یہ شاہ صاحب کے ماموں کو ننگیاں گالی دیتا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارے محققین نے لکھا ہے، رجالیوں نے لکھا ہے، میں نے تو کوئی بات نہیں لکھی۔ اس کتاب میں نے کوئی بھی اپنی ذاتی خیال اور ذاتی رائے نہیں دی، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں۔ آگے آیا جمع بن عمیر الکوفی رافضی، باب مناقب ابی بکر، باب مناقب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، یہ بھی فیضان روافض ہے۔ واہ، میں اگر مستقل کتاب لکھنا چاہوں نا، اور اب میں نے ارادہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس صورتحال کی سنگینی کو، کہ جتنے اصحاب رسول اللہ علیہ رضوان کے مناقب بیان کیے ہیں روافض نے، وہ سارے جمع کروں اور ان کو اسی طرح شیشہ دکھاؤں جس طرح ڈیٹ کوے کو شیشہ دکھایا جاتا ہے نا سورج کی طرف، ریفلیکٹ کر کے، جی جی، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں نے بھاگنا ہے۔ اب یہ لفظ، اب یہ رافضیوں کو رافضی نہیں کہتے، صحیح، نہ ان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کا لطر بڑا ڈاڈا ہو گیا ہے، انہوں نے نا ان کو سبق سکھا دیا ہے۔ اب آئیے آگے، داؤد بن ابی اوف غالی شیعہ، یہ بھی باب فی مناقب ابی بکر، ما من نبی الا لہ وزیران ما من اہل السماء وزیران من اہل الارض، فاما وزیرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، واما وزیرایا من اہل الارض فابو بکر و عمر، یہ بھی فیضان روافض۔ اور آگے آپ کو بتاتا ہوں، سالم بن ابی حفصہ الکوفی، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں باب مناقب ابی بکر صدیق، ان اہل الدرجات العلا لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء، وان ابا بکر وعمر منہم وانا اما، یہ بھی فیضان روافض سے ہے۔ صحیح۔ اب سالم بن عبد الواحد الکوفی، یہ شیعہ ہے، اس نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں روایت بیان کی ہے، تو یہ نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کلیہ ہے، یہ شاہ صاحب بڑبڑائے ہیں، تو بڑبڑانا تو علم نہیں نہ ہوتا، علم ہوتا ہے دلیل کی عظمت پہ بات کرنا۔ بالکل۔ اب ہم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مناقب ابی بکر عمر کو بیان کر رہے ہیں، یہ سالم بن عبد الواحد الکوفی شیعہ، انہوں نے یہ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت بڑی مقابلتاً پڑھتے ہیں ہمارے یہ مولوی بریلوی، ذہنی بیچارے ہیں نا، بیچارے ہیں، جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں دے، دعائیں کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ وفوق کل ذی علم علیم قرآن کا قانون ہے، جی جی، ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے، تو یہ جو لکیریں کھینچ لیتے ہیں ان کو کس نے حق دیا ہے کہ ان سے آگے دین نہیں، آنکھیں بند ہیں، اب تو ان کی ہر شے بند ہو گئی ہے، بات کیوں نہیں کرتے میدان میں آ کر؟ صحیح، ٹھیک ہے، یہ بدماشی سے اپنا بنوانا چاہتے ہیں، اب یہ دور گزر گیا ہے بدماشی کا۔ اب وہ کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کہتے ہیں، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی، یہ حدیث پڑھتے ہیں، صحیح، میرے بعد ان دو کی اقتدا کرنا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح، یہ بھی فیضان روافض ہے۔ کیا بات ہے۔ اب میں مصمم ارادہ اللہ کے فضل سے کر چکا ہوں کہ فیضان روافض اس ٹائٹل پر ان کو پیش کروں صحیح ہے، کہ ان کو مناقب صحابہ میں ملے ہیں تو ان کے راوی روافض ہوں، ان کے پاس تو اپنا راوی کوئی نہیں۔ ہاں، میں نے ان سے کہا تھا پہلے کہ راوی کرائے پر رکھ لو، ادھارے لے لو، ٹھیکے پر رکھ لو، تو اب چونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے صحیح ہے، تو اب تو وہ کرائے پر بھی ملنا بہت مشکل ہے۔ آگے آئیے، عبداللہ بن داؤد الخریبی، یہ بیان کرتے ہیں، یہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جی جی، اس کا راوی بھی رافضی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اچھا، چلو جی، جی ہاں۔ آگے عطیہ بن سعد الغالی شیعہ، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی ہے، فضل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الدرجات العلا
یراہم من اسفل منہم کما یری الکوکب الطالع فی الافق فی آفاق السماء وان ابا بکر وعمر منہم وانعما۔ یہ بھی انہیں یہ بھی فیضان روافض سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، فضل بن دکین یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے بہت ساری احادیث کی بلائیں اس کے اندر ہیں جو فیضان روافض ہے۔ تو اب مجھے وہ قاعدہ بیان کریں شاہ صاحب، کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، اور اس قاعدے کے پیچھے دلیل کیا ہے جس پر قاعدہ استقراء کیا گیا ہے۔ کوئی بات تو ایسی کرے جس کا علم اور دلیل سے تعلق ہو۔ صحیح بات ہے۔ شاہ صاحب بڑبڑاتے ہی رہتے ہیں، اور ہاں وہ ربانی صاحب کا معاملہ تو صرف ربانی صاحب کی بات پر تو میں نے اعتماد نہیں نہ کیا، جی جی، وہاں کے مقتدر علماء نے مجھے یہ ساری کہانیاں سنائی ہیں۔ اچھا اچھا، اب میں چاہ رہا ہوں، کچھ مجھے یونیورسٹیوں سے دعوت آ رہی ہے تو میں نے انہیں کو ٹالا ہے تھوڑا وقت کے لیے، چونکہ میری کتاب جو ہے نا اس میں یہ جو منصبات ینفع کافر اس کی تدوین اور طبع کا مسئلہ ہے، میں کچھ دیر کی رکا ہوں۔ مجھے 4 یونیورسٹیوں سے دعوت آئی ہے، خیرپور یونیورسٹی سے آئی ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی یونیورسٹی، واہ، اور ادھر ہمدرد سے آئی ہے، 1-2 اور یونیورسٹی ہیں، اور کچھ اور بھی ادارہ جات ہیں۔ صحیح، وہاں میں نے جانا ہے تو پھر شاہ صاحب کو بلواؤں گا جہاں یہ مناسب سمجھیں گے، واہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر میں کہوں گا وہ سارے جتنے بھی چینلز ہیں، خواہ وہ نیشنل ہیں خواہ انٹرنیشنل ہیں، وہ خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ، ٹھیک ہے نا، ہم شاہ صاحب کی ہر آفر کو قبول کرتے ہیں۔ صحیح ہے، شاہ صاحب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، صرف اپنا دماغ بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کا بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، یہ یحییٰ بن سلمہ الکوفی غالی شیعہ، ٹھیک ہے نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین وادی من اصحاب ابی بکر وعمر واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بہدی ابن مسعود، صحیح، ٹھیک ہے نا، بعہد ابن مسعود۔ ایک اور رافضی ہے اسماعیل بن موسیٰ الفرازی، ٹھیک ہے، اور ایک رافضی ہے اسماعیل بن عبد الرحمن شتام رافضی۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو کتنے روافض میں دکھاؤں ان کو؟ ابھی تک تو یہ کتاب ابھی میں نے باہر نہیں نکالی، صحیح، سمجھا گی نا، اس کتاب نے ان مولویوں کے چھکے چھڑا دینے ہیں۔ اچھا، ان کے مدارس سے ان کو جواب ہوگا، اللہ کے فضل سے مساجد سے جواب ہوگا، یہ گلی بازاروں میں کھڑا کر کے لوگ انہیں کو پوچھیں گے، صحیح ہے، آؤ اہل سنت کے ٹھیکیداروں سنیت ثابت کرو۔ کیا بات ہے، ہاں یہ اللہ کے فضل سے ابھی تو میں دانستہ اس لیے خاموش ہوں کہ ابھی اس پر میں رد عمل دیکھ لوں میں کیا ہے، ہاں صحیح ہے، تو وہ سب بھاگ بھوگ گا، جھڑ جڑ گا جناب والا۔ تو اس لیے شاہ صاحب کا جو پیغام ہے اسے سر آنکھوں پر ہے۔ شاہ صاحب اگر سنجیدہ ہوتے تو میں نے کئی مرتبہ دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم میزبانی جانتے ہیں۔ یہ جو شارٹیاں مانگتے ہیں یہ تو کمینے لوگوں کا کام ہے کہ اعتماد اپنا جو ہے مہمان آنے والے مہمان کے ساتھ مطلب ہے کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ صحیح، ہم کاشتکار لوگ ہیں، جاٹ لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس دیکھیے، میں ایک اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو عرض کرتا ہوں، جب پارٹیشن ہوتی ہے نا تو اس وقت میرے یہاں ہمارے اس علاقے کے جو سربراہ آوردہ لوگ تھے، میرے نانا جی تھے، ایک میرے دادا جی تھے، 12 گاؤں کے اندر ان کا احترام تھا جو ہمارے اس سراؤنڈنگ ایریے میں تھے۔ صحیح، تو جس وقت وہ مائیگریٹ کر کے وہ مہاجرین آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پلے، ہندوؤں نے سکھوں نے ان کا سارا مال و اسباب تباہ کر کے رکھا ہوا تھا، چھین دیا تھا۔ صحیح، اب یہاں بھی جس وقت یہ جانے لگے تو ہمارے لوگوں نے بھی مطلب یہ لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ جب ہمارے بزرگوں کو پتہ چلا تو تمام لوگوں کو جمع کیا، 12 کے 12 گاؤں کو کر کے کہا بھی دیکھو جو ہمارے مسلمان بھائی آ رہے ہیں نا وہ اس طرح لوٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ سارے اموال جمع کیے اور ان کو تقسیم کیے۔ پھر ہماری اپنی زمینیں، میں حیران ہوں کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے سادہ، لیکن ایمان ان کی عظمت تھا۔ بالکل، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ یہ ہماری زمینیں ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، ہم آپ کے مزارع ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اچھا، واہ،
6-7 سال تک ہماری زمینوں کی کاشتکاری وہ کرتے رہے وہ مہاجر۔ اب جب ان کو وہ ان کے کلیمز آئے تو وہاں پھر ان کو زمینیں ڈلوا کر دیں، آباد کیا، پھر آبادی میں بھی معاونت کی۔ صحیح۔ اب ہماری تیسری چوتھی نسل جا رہی ہے، بحمد اللہ تعالیٰ ہم اس گاؤں سے گزر جائیں تو وہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں چومنے تک آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ پھر ان کے اندر عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، ان کو بیٹی کا درجہ دیا جاتے ہوئے، کسی کو گائے، کسی کو بھینس، کسی کو کچھ۔ تو ہماری تو قبلہ یہ روایت ہے کہ ہم مہمان کو نظر نیاز پیش کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کو میں خوف زدہ کروں، صحیح، لیکن ان کا مبلغ علم سامنے آ گیا سب کے۔ صحیح ہے۔ ہاں، یہ اتنی ان کی چادر نہیں جتنی یہ پاؤں پھیلا دیتے ہیں۔ تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ علم باضابطہ پڑھیں، صحیح، ٹھیک ہے، پڑھ کر پھر میدان میں آئیں، اور خود آپ کو محسوس ہوں گے۔ آپ نے اگر علم پڑھا ہوتا نا شاہ جی، تو آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ بالکل غلط ہیں، آپ نے علم پڑھا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں، بریلی شریف سے پہلے بھی کوئی علم تھا، واہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم سلام کرتے ہیں تاجدار بریلی علیہ رحمہ کو، ان کی قدروں کو، لیکن حیرت ہے اگر وہ کسی صاحب علم سے، وہ 300 سے زائد فقہا سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، بالکل، اس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ بڑے بڑے عظیم فقہا ہیں، اور اگر دلیل کی بنیاد پر اگر ان سے کوئی اختلاف کر لیتا ہے ادب کی عظمت میں تو وہ رافضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں کوسا جا رہا کہ ہم نے کوئی مذہب بدلا ہے، اس لیے کوسا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کا تجزیہ کیوں کیا ہے۔ اب 7 کتابوں کا تجزیہ میں نے کیا ہے ان کا، اور یہ ابھی جو رد و رفضہ کا تجزیہ کر رہا ہوں، تو دلیل کی دنیا نا، ہمارے دلائل توڑ دو۔ بالکل، یہ جو طوطے کبوتر کچھ کبے شبے ادھر ادھر وہ جس وقت باتیں کرتے ہیں نا جی، آنکھیں بند ہیں، اب قدرت نے ان کے دماغ بند کر دیے ہیں۔ صحیح، یہ شعور و آگہی کا دور ہے۔ دلیل اور نصوص کے تسلسل میں لوگ چلیں گے، مذہب شذب چھٹی۔ صحیح، ہاں، یہ چند لوگ ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں نا، وہ نعرے شعرے مارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں سارا جہان ہمارا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب ہم حاضر ہیں آپ کی تقریب میں جب آپ چاہیں۔ اگر میں نے ٹائم دے دیا وہاں یونیورسٹیز کو اور اداروں کو، تو میں انشاءاللہ آپ کو وہاں جہاں آپ کہیں گے، کسی گریزن میں، کیا آرمی کے گریزن میں بلا لیں گے، کیونکہ اس گریزن میں میرا ایک خطاب ہے، اور یا جناب والا کسی جو معزز جگہ جو ہے جو آپ کو پسند ہوگی وہاں بلا لیں گے، تو آپ لے آئیے اپنے جو اپنی پٹاری میں چھپا رکھا ہے۔ تو میں ویسے پرسنل باتیں نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے، یہ تو مجھے مطلب وہاں کے لوگوں نے یہ ساری صورتحال بیان کی، اور یہ چیزیں شاہ صاحب شروع ہی میری کردار کشی سے ہوئے تھے۔ جی جی، تو بھائی ثبوتوں سے بات ہوتی ہے نا، صحیح بات ہے۔ تو بھائی عدالت میں اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں راوی کی صحت کو، تو یہ ساری راوی وہی ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کتاب میں جس میں یہ میری 5 جلدیں ہیں الحمدللہ، اس کتاب میں میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اسی کام کی توسیع کی ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ چیں چاں کرتے تھے نا جی، ان کی چیں چاں کے لیے میں نے ان کے حسب حال دلائل تلاش کر کے آنگ آنگ ان کا جو ہے نا وہ روک دیا ہے۔ صحیح۔ اب مدارس کے طلباء نے شیخ شیوخ الحدیث کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ سانو سنی رکھنا ہے تو راوی تو سنی دیو نا۔ اچھا، صحیح۔ بہت سارے شیوخ الحدیث نے بزرگوں نے، ہمارے نے، مدارس کے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ظالم اب ہم کیا کریں۔ میں نے کہا ان لوگوں پر اللہ کا انتقام آیا ہے، صحیح، نہ میرے یہ فریق تھے نہ شریک تھے، کسی کے مقدر کا کوئی شریک نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، ان پر اللہ کا انتقام اس لیے آیا کہ انہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کو لتاڑا ہے۔ اب سید ریاض شاہ صاحب نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ہے۔ ان پر یہ مولوی کیسے بکتے ہیں، ایسے ہی ہے، ان کو کہتے ہیں یہ لال بیگ ہے جو لیٹرینوں میں ہوتا ہے۔ سید انور شاہ صاحب نے کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کو کہتے ہیں یہ سفید ریش ہے۔ عرفان شاہ صاحب نے کیا بگاڑا ہے؟ اچھا، ان جو آج تک اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکیں گے، صحیح ہے، یہ ڈرامہ بازی تو فقیر نے ننگی کر دی ہے، بالکل، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کہا تھا میرے شیوخ کو، یہ لوگ وفد کی صورت میں گئے کہ آپ اس کو منع کریں، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی
کہ دیکھو تحقیق کی دنیا اور میدان وسیع ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کے دلائل کا معاوضہ دے دیں. صحیح. دیٹس آل. دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو بلاتا ہوں، اس کا سامنا کرو. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب والا اس کو روکو، وہ یہاں تک کہا گیا، بڑے بڑے عظیم لوگوں نے کہا کہ اس کو مدرسے سے نکال دو. انہوں نے کہا وہ جب کبھی پڑھتا تھا 86-87 میں تو وہ پڑھ کے چلا گیا ہے، اب مزید کہاں کیسے نکالے گی. صحیح ہے. باقی رہا کہ وہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ کوئی رکن شکن ہو، وہ بھی کوئی نہیں ہے. وابستہ ہے، ٹائٹل ہے بابا صاحب کے نام کا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب بابا صاحب سے کہو کہ جناب والا وہ اس کو اس سے ٹائٹل چھین لے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں یہ زنانی والے میڑے نے. صحیح ہے. یہ اچھا انہوں نے کہا کہ میں کیسے جھوٹ بولوں سفید بیچ سے کہ میرے ہاں وہ پڑھتا نہیں رہا. اب وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. ان کے والد گرامی پیر طریقت سید منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ میرے استاد بھی تھے. صحیح. وغیرہ. تو بھائی کوئی کیسے جھوٹ بولے ان کے کہنے پر. ہاں صحیح بات ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے اس وقت تو وہ ہمارے دائرہ احترام میں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، میں اگر وہ منظر عام پر نہیں رہنا چاہتا اس احترام کی عظمت میں. اگر ہم نے یہ اس کو چھوڑ دیا تو پھر کیا بنے گا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. صحیح. ساری بریلویت ادھر جائے گی اور پتہ نہیں کدھر جائے گی. واہ. تو میں یہ نہیں چاہتا، خود میں بریلوی ہوں، لیکن دلیل جو ہے اصل حقیقت ہے. خدائے ذوالجلال نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے تو کافی تھا. صحیح ہے. اب اس نے الوہیت پر ہزاروں دلائل دیے ہیں، الہ ہونے کے. رسولوں کی رسالت پر مؤیدات دلائل دیے، احوال آخرت کے تصور میں دلائل دیے، جتنا کچھ بھی بیان کیا ہے، اور ہماری ساری شریعت کا تصور ہی دلائل پر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بھئی یہ دلائل کیوں نہیں دیتا؟ صحیح ہے. جو یہ پکی بات ہے، ایک وقت آ رہا ہے، تشیع سے بھی میں نے کہا ہے، وقت آ رہا ہے کہ یہ تمہاری ٹریڈ کمپنی اللہ کے فضل سے بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. جب شعور آ گیا، بالکل ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ جو مجھ سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اب ان کی مذہبی تصورات سارے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حجرے میں بنائے ہیں. جو منزل من اللہ دین ہے وہی قائم رہے گا، کیا بات. یا جو مبین من الرسول ہے، بالکل جو تراش خراش انہوں نے کی ہے وہ قائم نہیں رہنے والی. اس لیے شاہ صاحب کی بارگاہ میں نیاز مندانہ سلام ہے کہ ہر روز آپ کہتے ہیں کہ میں اب نہیں آؤں گا، تشریف لے آتے ہیں. آئیے بسم اللہ، ہم حاضر ہیں، ہر لحاظ سے حاضر ہیں. صحیح. تو بسم اللہ شاہ صاحب، اگر آپ کا کوئی ارادہ بن گیا ہے تو بسم اللہ. اگر آپ نہیں آ سکتے تو پھر میں شیڈول بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں وہ ربانی کو میں کہہ دیتا ہوں، 2-4 اینکروں اور کو کہہ دوں گا، چینلوں کو کہہ دوں گا، وہ آ جائیں گے، لائیو چلے گا سارا. کیا بات. واہ. صحیح ہے. وہی بات تو یہی ہے نا. بالکل جی. ہاں. تو چونکہ ہماری گفتگو جاری ہو چکی ہے، نہ کوئی نئی چیزیں ہیں نہ نئی باتیں ہیں. ہاں صحیح ہے. 1 سال تک تو ہمارا وعدہ ہے نا کہ ہم اپنے معارضات دیں گے جس پر. بالکل بالکل. یہ اتقا پر. ہاں ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو آپ پابند ہو گئے، صحیح. میں بھی پابند رہوں گا اللہ کے فضل سے. یہ چلتا رہے، سال چلتا ہے، 2 سال چلتا ہے، جب تک طے نہیں آتی اس مسئلے کی اس وقت تک آپ بھی پابند رہیں اور فقیر بھی پابند ہے. کیا بات ہے. صحیح. اللہ کے فضل سے. تو بات تو ہونا کسی طرح کی. صحیح. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو شعور اور عقل سلیم بھی دے. صحیح. اور یہ جو غرور کی پگڑی باندھی ہے نا جی، اصل میں یہ ان کو گرایا ان کے غرور نے ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. چلیں، بہت شکریہ.